السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم ناظرین کرام، رمضان مبارک کے مہینے کی آمد ہے۔ ہماری اس ریاست میں لاک ڈاؤن کے اندر مزید اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں کتنا آگے بڑھا جائے گا یا اس سے پہلے ختم ہو جائے گا۔ حکومت نے، علماء نے احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی درخواست کی ہے، اور الحمدللہ ہمارے اس معاشرے میں ان تدابیر پر، ہدایات پر عمل بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ گزارش بھی کی ہے کہ رمضان مبارک کے اندر مساجد کو نہ جائیں، اکثر و بیشتر وقت اپنے گھروں میں ہی عبادت کرے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کا بھی اہتمام کریں۔ بہت سارے حضرات اس سے غفلت برتتے ہیں، غفلت نہ برتیں، کوشش کریں خاص طور سے رمضان مبارک کا چاند دیکھیں۔ 24 اپریل 2020 عیسوی کو 29 شعبان المعظم ہوگا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 29ویں شب کو رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ موجودہ حالات میں تراویح کی نماز کس طریقے سے پڑھی جائے اور اس کے مسائل کیا ہیں؟ لاک ڈاؤن کے اندر مساجد میں نماز پنجگانہ امام مؤذن کے علاوہ 2-3 افراد پر مشتمل 5 وقت کی نماز کی جماعتیں کے ساتھ نمازیں پڑھی جا رہی تھی۔ ایسے ہی علماء کہتے ہیں کہ تراویح کی نماز بھی پڑھی جائے۔ اور تراویح کی سنت کیا ہے؟ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک، عشاء کی نماز کے بعد با جماعت 20 رکعت تراویح کی نماز ادا کرنا یہ سنت المؤکدہ ہے، اور مکمل قرآن کو سننا یہ ایک اور سنت ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ رمضان مبارک میں مساجد میں 5 افراد پر مشتمل تراویح کی جماعت بھی کی جائے، جیسا کہ لاک ڈاؤن میں نمازیں پڑھی جا رہی تھی، اور اس میں مکمل قرآن کو بھی سنا جائے۔ اور اگر دیہاتوں میں، قصبوں میں کوئی حافظ میسر نہ ہو اور حافظ نہ پہنچ سکتا ہو، حالات کتنے زیادہ سخت ہیں آپ اس سے بھی واقفیت رکھنے والے ہیں، تو ایسی صورت میں دیہات اور گاؤں کے اندر جتنا بھی شہر بانسواڑا اور جہاں کہیں بھی ہو حالات مشکل ہو، تو وہاں پر مساجد میں الم تری کیف سے سورہ ناس تک تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ اس کا طریقہ بھی میں بتلاتا ہوں، یہ مساجد کا ہو گیا۔ اب رہی گھروں میں، بہت سارے افراد لاک ڈاؤن میں الحمدللہ گھروں کے اندر 5 وقت نماز گھر کے افراد کو لے کر، عورتوں کو لے کر جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ رمضان مبارک میں بھی ایسے ہی کریں، 5 وقت کی نماز گھروں میں ہی ادا کریں، اور کثرت سے رمضان کے مہینے میں عبادت کریں۔ تراویح کی نماز اگر گھر کا کوئی فرد ایسا ہے، کوئی مرد ایسا ہے جس کو 10 سورتیں یاد ہیں، سورہ فیل یعنی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کر سورہ ناس تک، قل اعوذ برب الناس تک 10 سورتیں یاد ہیں، تو 10 رکعتیں مکمل کر لیں، پھر یہی سورتوں کو دوہرا لیں، 20 رکعتیں ہو جائیں گی۔ گھروں میں ایسا جماعت کر لیں، اور جماعت کا طریقہ کیا ہوگا کہ امام سامنے ٹھہرے گا، گھر کے مرد حضرات وہ پیچھے ٹھہریں گے، اور گھر کی خواتین مرد حضرات کے پیچھے ٹھہر جائیں، اور کوشش کریں کہ پڑوسیوں کو یا دوست و احباب کو گھر میں آنے کی اجازت بالکل نہ دیں، کیونکہ یہ جو بیماری ہے اس کے اندر اجتماعیت سے پرہیز کرنا ہے، یعنی مطلب یہ کہ سوشل ڈسٹینس کو مینٹیننس کرنا ہے۔ یہ گھروں کا طریقہ ہو گیا۔ بہت سارے افراد پوچھ رہے ہیں کہ بھائی 2-4 سورتیں یاد ہیں، تو ایسی صورت میں تراویح کیسا پڑھے؟ اگر جماعت کرنا چاہتے ہیں تو 2-4 سورتیں یاد ہیں، تو 2-4 سورتوں کو دہراتے ہوئے 20 رکعت نماز مکمل کریں، اور
گھر کی خواتین اگر شرکت کرنا چاہتی ہیں تو وہ بھی شرکت کر لیں، اگر تنہا پڑھنا چاہتے ہیں تو سب مل کر تنہا پڑھ لیں، اور اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ انشاءاللہ موجودہ حالات میں جو ہمیں مساجد کو جانے سے روک دیا گیا، ہم لوگ جو گھر میں تراویح پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان حالات کو سمجھتے ہوئے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہی ثواب عنایت فرمائیں گے جیسا کہ مساجد میں جا کر تراویح کی نماز پڑھنا اور مکمل قرآن کو سننے کی ہم لوگ سعادت حاصل کرنے والے تھے۔ انشاءاللہ گھروں میں یہ عمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور ثواب عنایت فرمائیں گے۔ بہت سارے حضرات کے یہ بھی ہیں معاملات، عورتیں بھی پوچھ رہی ہیں کہ اگر عورتوں کو 10 سورتیں یاد ہوں اور مرد حضرات کو یاد نہ ہو تو کیا عورتیں جماعت کے ساتھ نماز ادا کر سکتی ہیں یا امام بن سکتی ہیں؟ تو ایسی صورت میں عام الفاظ میں آپ حضرات کو بتلاؤں گا کہ عورتوں کا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یا امام بننا درست نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ گھر میں تنہا نماز پڑھ لیں۔ اور یہ بھی ہے کہ انٹرنیٹ پر قرآن عظیم الشان کی تلاوت تراویح کی لائیو، جیسا کہ بیت اللہ، مسجد حرام اور مسجد نبوی سے لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، کیا اس کی اتباع کر سکتے ہیں یا اس کو دیکھ کر نماز گھر میں پڑھ سکتے ہیں تراویح کی؟ یہ بھی درست نہیں ہے۔ یا اس کے علاوہ ٹی وی میں لگا کر اس کی اتباع کر سکتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یا تراویح کی نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں تراویح میں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ آپ کو جتنی صورتیں یاد ہوں انہی صورتوں کو لوٹاتے ہوئے 20 رکعت مکمل کر لیں۔ اگر گھر کے اندر کوئی مرد ایسا ہے جس کو 10 صورتیں یاد ہیں تو وہ امام بن جائے، گھر کے سارے افراد اس کی اتباع کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ثواب عنایت فرمائیں گے جو مساجد میں جا کر پڑھنے کا ثواب ملتا ہے موجودہ حالات کے اندر۔ قرآن عظیم الشان اس مبارک مہینے میں نازل ہوا۔ آپ حضرات جانتے ہیں لاک ڈاؤن ہے ہماری ریاست میں، ہمارے شہر بانسواڑہ کے اندر، اور بہت سارے حضرات باہر بھی نہیں جا رہے ہیں، حکومت کے بتائے ہوئے تدابیر پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ تو کثرت سے چونکہ قرآن اس مبارک مہینے میں نازل ہوا، تلاوت کثرت سے کیا کریں قرآن عظیم الشان کی۔ علماء اکرام بیان کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں 2 مرتبہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کو ختم کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ لاک ڈاؤن ہے، گھروں میں رہنا ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کثرت سے اس مبارک مہینے میں قرآن عظیم الشان کی تلاوت کریں، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، کیونکہ علماء کی اگر زندگی کو بھی دیکھا جائے تو علماء نے بھی یہی بتلایا، ان کے اعمال بھی یہی ہے۔ امام اعظم کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ وہ 63 مرتبہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت اس مبارک مہینے میں، رمضان مبارک میں کیا کرتے، اور شیخ الحدیث اس کے علاوہ بے شمار علماء اکرام ہیں جن کا معمول تھا کہ رمضان میں قرآن عظیم الشان نازل ہوا، کثرت سے وہ قرآن عظیم الشان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ نے موقع دیا ہے قرآن عظیم الشان کی تلاوت اس مبارک مہینے میں کثرت سے کیا کرے۔ گزارشات جو اس سے پہلے بھی میں نے بتلائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ اللہ کے نبی اس مبارک مہینے میں کثرت سے اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ حضرات کے محلے میں، شہر میں، دیہاتوں میں، اطراف و اکناف میں رمضان میں کوئی غربا، مساکین جن کو سہولتیں نہ ہوں، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو ان کی مدد کیجیے۔ اور ایسے ہی مدارس جو دین کی بقا کا ذریعہ ہے اور دین کے مضبوط قلعے ہیں، مدارس کے اندر آپ حضرات کے تعاون سے وہ مدارس چلتے ہیں، اور مدارس کا اکثر و بیشتر تعاون رمضان مبارک کے مہینے میں ہوتا ہے۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، عطیات کے ذریعے، مرحومین کے نام پر ایصال ثواب کے ذریعے مدارس کا رمضان مبارک میں بھرپور تعاون کیجیے۔ اگر آپ نہیں پہنچ سکتے تو سہولتیں ہیں، بذریعے ایپ ان کا تعاون بھی کریے مدارس کا، کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بہت سارے افراد نے، علماء نے کہا ہے کہ اگر اس مبارک مہینے میں لاک ڈاؤن رہے گا اور مدارس کا تعاون بھی نہیں ہوگا تو بہت زیادہ مدارس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ بچائے، کتنا اثر پڑ سکتا ہے، بس دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رمضان مبارک کی نعمتوں، رحمتوں سے مالا مال فرمائے، اور اللہ جلد سے جلد رمضان مبارک کی برکت سے
اس کی آمد سے اللہ اس وبائی مرض کا ہماری اس ریاست سے، ہمارے شہر سے اور ہمارے اطراف و اکناف سے اور پورے عالم سے اس کا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہم تمام کو رمضان میں عبادت کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔